جس دن سے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا یا ابلیس لعین کو پیدا کیا، حق اور باطل اسی دن سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اب یا تو یہ صورت ہے کہ حق اور باطل دونوں مٹ جائیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ جس کو پیدا خدا کرے اس کو کون مٹا سکتا ہے، چونکہ نہ حق مٹ سکتا ہے نہ باطل مٹ سکتا ہے۔ اب یا تو حق اور باطل کو آپس میں ملا کے رکھا جائے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر واضح ارشاد فرما دیا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ آج لبرل قسم کے لوگ وہ سینما بناتے ہیں تو ساتھ مسجد بھی بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو رب بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ سینمے کے ساتھ مسجد بنانے سے بندہ، اور پھر سال بعد وہ لنگر بھی پکاتے ہیں، دیگیں بھی چڑھاتے ہیں، محفلیں بھی کرواتے ہیں، اور امام حسین کے نام کے نعرے بھی لگاتے ہیں، تو یہ منافقت ہے، اسے لوٹا پن کہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ باطل تو یہ پسند کر سکتا ہے کہ حق میرے ساتھ مل جائے، کیونکہ باطل کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، وہ تو چاہے گا کہ اچھے بندے میرے ساتھ ملیں۔ اب دیکھیں نا، ہر دور کے اندر، اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر دور کے اندر باطل جب بھی ابھرا ہے، اس کی سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ حق والے لوگ میرے ساتھ ہوں۔ یزید نے بھی تو یہی کہا تھا کہ حسین میرے ساتھ آ جائیں، عبداللہ ابن زبیر میرے ساتھ آ جائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے جس کے ساتھ حسین ہے وہ باطل تو نہیں ہو سکتا۔ تو ہر دور کے اندر اکبر بادشاہ نے بھی کہا تھا، بڑے بڑے علماء کو اس نے دنیا کا لالچ دے کے اکٹھا کر لیا، اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن ایک درویش تھا، کچی سی چٹائی تھی، کچی سی جھونپڑی تھی، اس کا نام احمد سرہندی تھا، اور دنیا آج بھی اس کو مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ علامہ اقبال بھی جس کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ عظیم ہستی جس نے اکبر بادشاہ سے ٹکر لی۔ یعنی ہر دور کے اندر باطل کی یہ کوشش رہی ہے، حق والے بندے بھی باطل کے ساتھ شرکت گوارا نہیں کرتے۔ نہ امام حسین نے گوارا کی، نہ مجدد الفسانی نے گوارا کی، نہ احمد رضا نے گوارا کی، نہ امام حسن مجتبیٰ نے گوارا کی، نہ مولا علی نے گوارا کی۔ اس سے ایک تو یہ ہمارا عقیدہ بھی نکھر کے سامنے آ جاتا ہے کہ باطل کے ساتھ شرکت اگر حسین گوارا نہیں کرتا تو امام حسن مجتبیٰ باطل کے ساتھ شرکت کیسے گوارا کر سکتا؟ باطل یہ چاہتا ہے کہ حق والے میرے ساتھ ملیں۔ آج کے دور میں بھی اب دیکھیں نا، سب سے پہلے مذہبی لوگوں کو خریدا جاتا ہے، کوئی بھی اپنی بات منوانے کے لیے مذہبی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ دنیا دار آج بھی جانتے ہیں کہ عوام الناس کے اوپر جتنا اثر مذہبی لوگوں کا ہے، اتنا اثر نہ ایم پی اے کا ہے، نہ ایم این اے کا ہے، نہ کسی اور بندے کا ہے۔ وہ فتویٰ مذہبی لوگوں سے لیتے ہیں، ابتدا ان لوگوں سے کی جاتی ہے، وہ پیسے کی لالچ میں لوگ بک بھی جاتے ہیں، لیکن ہر دور میں ایسے حقیقت پسند ہوتے ہیں جو نوٹوں سے بھری ہوئی بوریوں کو بھی اپنے پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پورے مدینے کے اندر ان کا بائیکاٹ تھا ایک گناہ کی وجہ سے، وہ ایک جہاد کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور جہاد میں نہ جانے کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے پورے کے اندر کوئی کعب کو نہ بلائے، کعب ابن مالک کو نہ بلائے۔ اب 40 دن کا طویل عرصہ حضرت کعب ابن مالک کو پورے مدینے میں کسی نے نہیں بلایا، اور یہ کوئی معمولی بندہ نہیں تھا، یہ سردار تھا، اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑی معزز شخصیت تھی۔ ایک عام بندے کے ساتھ بائیکاٹ ہو جانا یہ اور بات ہوتی ہے، لیکن ایک معزز ترین بندے کے ساتھ بائیکاٹ کرنا اور پھر اس کا اس بائیکاٹ کو برداشت کرنا، انہی ایام کے اندر غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا، اس نے کہا کعب ابن مالک تو بڑا معزز بندہ ہے، تو بڑا سردار بندہ ہے، تیری تو بڑی عزت ہے،
مجھے پتہ لگا ہے مدینے میں تو تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یاروں نے، تو ایسے کر میرے ساتھ آ جا، میں تجھے اپنی آدھی سلطنت بھی دوں گا، تجھے مال و دولت سے بھی نوازوں گا، جس عورت پہ تو ہاتھ رکھے گا وہ تیرے نکاح کے اندر بھی دوں گا، جو تو مانگے گا منہ مانگی قیمت تجھے دیں گے، مدینہ چھوڑ کے ہمارے پاس آ جا۔ حضرت کعب ابن مالک کا جب یہ خط پہنچا نا تو آپ نے اسی وقت آسمان کی طرف نگاہ کی، عرض کی مولا ایک تیرا محبوب مجھ سے ناراض ہے اور دوسرا کافر میرے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی سوچ رہا ہے۔ اسی وقت اس خط کا جواب دیتے ہوئے فرمایا او غسان کے کتے سن لے کہ خدا کی قسم تو اپنی آدھی سلطنت کی بات کرتا ہے، ساری دنیا کی بادشاہت کعب کے قدموں میں رکھ دے، کعب ابن مالک محمد الرسول اللہ کے در کے ٹکڑوں پہ ساری دنیا کی بادشاہت کو قربان کر دے گا۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہر دور کے اندر بکنے والے بھی ہوتے ہیں اور جو بک جاتے ہیں پھر وہ غدار ہوتے ہیں۔ آج تک میر جعفر جیسے لوگوں کو کون یاد کرتا ہے؟ معاملات بڑے کٹھن ہوتے ہیں، دنیا ڈراتی بھی ہے، برادری کی معاملات بھی پیش نظر ہوتے ہیں، معیشت بھی تنگ ہوتی ہے، بظاہر ماحول کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ شاید اب ایسا ہوگا کہ ہم مٹ جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اقبال نے کہا تھا کہ مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلمان کے ہے، اس کی اذان نو سے فاش سر کلیم و خلیل۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان کبھی مٹ نہیں سکتا۔